إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. تمام قسم کی حمد و ثنا کبریائی اور بڑائی صلی اللہ عز و جل کے لیے لائق و زیبہ ہے جس نے ہمیں اور آپ کو پیدا فرمایا، اور بیش بہا درود و سلام اس ذات مبارکہ مطہرہ پر جن کا نام نامی اسم گرامی احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ برادران اسلام، دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں، آج بتاریخ 17 محرم الحرام 1445 مطابق 4 اگست سن 2023 عیسوی کے اس خطبہ جمعہ میں آپ حضرات کی خدمت میں کچھ حساب و کتاب کے موضوع پر، محاسبہ نفس کے موضوع پر کیا تیاریاں ہیں، کیا ہم نے اس سال گزشتہ جو گزرا ہے ابھی اور محرم الحرام کا یہ نیا سال، اس کا چاند ہم نے دیکھا اور یہ اس میں بھی تقریباً 17 دن گزر چکے، کیا ہم نے اپنے نفسوں کا محاسبہ کیا؟ کل جب ہمیں اللہ کے سامنے حاضر ہونا اس کے لیے ہم نے کچھ تیاریاں کی، کل جس کو کبھی کسی نے دیکھا نہیں اس کے لیے آپ نے کیا سوچ کے رکھا ہوا ہے؟ کل جس دن فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، جس نے بھی ذرہ برابر بھی خیر و بھلائی کی ہوگی وہ بھی اپنے سامنے دیکھے گا، اور جس نے بھی ذرہ برابر خیر کا کام کیا ہوگا وہ بھی وہ اپنے سامنے دیکھے گا۔ کل جہاں حساب و کتاب دینا ہے، کل جب اللہ کے سامنے آپ کو کھڑا ہونا پڑے گا، اس کے لیے کیا تیاری کی ہے، کیا سوچا ہے، کیا پلان کیا ہے؟ آج اسی موضوع پر کہ مسلمانوں تیاری کر لو، مسلمانوں تیار ہو جاؤ، مسلمانوں کمر کس لو، مسلمانوں زندگی کو غنیمت سمجھو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اغتنم خمسا قبل خمس، 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت سمجھو، 5 چیزوں کو 5 چیزوں کے آنے سے پہلے غنیمت سمجھو۔ یہ زندگی جو اللہ عز و جل نے عطا فرمائی ہے اسے موت سے پہلے غنیمت سمجھو، قبل اس کے کہ تمہیں موت آئے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو اللہ سے ڈرو، پرہیزگار بنو۔ اللہ نے، رسول نے جن جن چیزوں سے روکا ہے، منع کیا ہے، اسے رک جاؤ۔ ہر آدمی کو چاہیے، ہر نفس کو چاہیے، ہر جان کو چاہیے ما قدمت لغد، کل کی اس نے کیا تیاری کرنی، کل کی تیاری کرو۔ کل فرشتہ اجل، موت کا فرشتہ ڈھونڈ رہا ہے، سب کی لسٹ، سب کی فہرست اس کے ہاتھ میں، تلاش میں لگا ہوا ہے۔ اللہ کا حکم آئے گا، اس دنیا سے جس کو رخت سے سفر باندھنا ہے، جسے جانا ہے وہ چلا جائے گا،
चिल्लाते लोग रह जाएंगे, डॉक्टर, हकीम, तबीब, माँ बाप, भाई बहन, सब बीवी बच्चे चिल्लाते रहेंगे, लेकिन जब वो इज़ा जा अजलुहा, जब मौत का वक्त आएगा, एक लम्हे की भी आपको किसी को भी मोहलत नहीं दी जाएगी। हर आदमी को चाहिए कि वो अपने नफ्स का मुहासबा करे, गौर करे कि उसने कल के लिए क्या तैयारी कर रखी है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया इत्तकुल्लाह, अल्लाह से डरो और सोचो कि कल तुमने क्या करा, कल के लिए तुमने क्या सोचा हुआ है। वत्तकुल्लाह, फिर फरमाया और अल्लाह से डरो। इत्तकुल्लाह शुरू में भी खिताब ईमान वालों से, मोमिनों से, मुसलमानों से, और तकवा अख्तियार करने का हुक्म, और ये तालीम कि कल के लिए आपने क्या तैयारी कर रखी है, और फिर उसके बाद इत्तकुल्लाह, फिर उसके बाद इत्तकुल्लाह कि अल्लाह से डरो। इन्नल्लाह खबीरुम बिमा तअमलून, जो कुछ भी तुम करते हो सबसे वो बाखबर है, वो सब जानता है, देख रहा है, लम्हे लम्हे, पल पल, रात की खलवतों में, दिन की जलवतों में, उजाले में, अंधेरे में, उसके ऊपर कोई भी चीज पोशीदा नहीं है। वो अलीम बिज़ाति सुदूर है, दिल की धड़कनों को भी वो सातों आसमानों के ऊपर हमारा और आपका रब जो मौजूद है, मुस्तवी है अर्श पर, वो वहां से देख रहा है। तुम्हारे दिल की, हमारे दिल की धड़कनों को गिन रहा है, सुन रहा है, एक एक चीज उसके कब्जे में है, उसके हाथ में है। उसके लिए क्या तैयारी करी है? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इख्तनिम खम्सन क़ब्ल खम्सिन, 5 चीजों के आने से पहले गनीमत समझो। अपनी जिंदगी को, अपने उम्र को जो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अता फरमाई है, इसे मौत के आने से पहले गनीमत समझो। क्या मतलब है गनीमत समझो? गनीमत समझने का मतलब यह है कि इस जिंदगी को अल्लाह की इताअत और फरमाबरदारी, अल्लाह की बंदगी, अल्लाह की गुलामी से सजाओ, संवारो, खुशबूदार बनाओ। और अल्लाह ताला ने जिन बुराइयों, जिन नजासतों, जिन गलाजतों से मना किया है, उन बुराइयों, उन नजासतों, उन गलाजतों से परहेज करो, बचो, दूर हो जाओ उन चीजों से। और गनीमत समझो इस जिंदगी को, क्योंकि जब मौत का फरिश्ता आएगा तो एक लम्हे की भी फुर्सत आपको नहीं मिलेगी। उस दिन चिल्लाओगे कि हमें थोड़ी सी मोहलत मिल जाए, मैं 2 रकात नमाज पढ़ लूं, हमें मोहलत मिल जाए, मैं सच्ची बात बोल दूं, हमें मोहलत मिल जाए, मैं सदका और खैरात कर लूं, हमें मोहलत मिल जाए, मैं अच्छे काम कर लूं, नेक अमाल कर लूं। लेकिन आपको उसकी मोहलत नहीं मिलेगी। आपको ये जो जिंदगी दी गई है, 30 बरस, 40 बरस, 50 बरस, 60 बरस, 70, 80 बरस, इसे आपने क्या किया है? सोचो और गौर। इसी तरह अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया वस्सहतु क़ब्ल अल-फ़राग़ वस्सहतु क़ब्ल अल-मर्ज़, सेहत जो अल्लाह ने अता फरमाई, इसे बीमारी से पहले गनीमत से, कबल इसके कि बीमार हो, अल्लाह ताला ने सेहत दी है, आफियत दी है। आज कमर झुका के रुकू कर सकते हैं, आप पेशानी जमीन के ऊपर रखकर, नाक को रखकर, अपने दोनों हाथों को फैलाकर अल्लाह अज़्ज़ व जल से रो सकते हैं, गिड़गिड़ा सकते हैं। कभी ऐसा वक्त ना आए कि तुम्हें पेशानी झुकाने की भी तौफीक ना मिले, इतने मरीज हो जाओ। कमर झुकाने की भी रब के बारगाह में तुम्हें मोहलत ना मिले, तुम्हें इज्ज और आजिज हो जाओ, ख्वाहिश हो कि मैं जरा रुकू कर लूं, लेकिन रुकू करने से भी आप आजिज हैं, ऐसा ना। बीमार हो जाए, नजासत गलाजत में डूबे रहे, अस्तगफिरुल्लाह, नापाकियों में रहे, अल्लाह की इबादत और बंदगी, आपको होश ना रहे हॉस्पिटलों में। अल्लाह ताला हम सबको हर बीमारी से महफूज रखे। मुख्तलिफ डॉक्टर मुख्तलिफ किस्म के आपके ऊपर दवाइयां लिख दें, आपसे परहेज लिख दें, ये ना खाना, वो ना करना, ये ना करना, वो ना करना, आपकी जिंदगी बिल्कुल जेल से भी बदतर हो। कब इसके कि वो दिन आए, इस सेहत को जो अल्लाह ने दी है, कर जवानी में इबादत काहिली अच्छी नहीं, कर बुढ़ापा आ गया कुछ बात बन पड़ती नहीं। कबल इसके कि ये सेहत बीमारियों में तब्दील हो जाए, मर्जों में तब्दील हो जाए, कबल इसके कि आप
صاحب فراش ہو جائیں، ہاسپٹلوں کی نظر ہو جائیں، یا آپ برسہ برس بعض لوگ ہاسپٹلوں میں کوما میں چلے جاتے ہیں، پڑے رہتے ہیں، کھاتے ہیں، کھلایا جاتا ہے، پلایا، سب کچھ ہوتا ہے، انہیں خبر اور پتہ نہیں ہوتا۔ عزیزان گرامی، تو صحت اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ غالب نے کہا تھا کہ تنگ دستی 1000 ہو غالب، تندرستی 1000 نعمت ہے۔ صحت ہی نہیں تو آپ کے پاس مال و دولت رہ کے کیا فائدہ؟ آپ یہ نہیں کھا سکتے، آپ وہ نہیں کھا سکتے، ڈاکٹر نے اس کے اوپر پابندی لگائی ہے، اس کے اوپر پابندی لگائی ہے۔ پوچھو ان مریضوں سے جو بیچارے بستروں کی نظر ہیں، پڑے ہوئے ہیں، پوچھو ان لوگوں سے جنہیں مرض کے بعد اللہ نے موقع دیا، بیماری کے بعد دوبارہ صحت یاب ہوئے، کہ صحت کتنی بڑی نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی، تندرستی کتنی بڑی دولت ہے اللہ تعالیٰ کی۔ پوچھو ان قیدیوں سے جو جیل کی سلاخوں کے پیچھے جیلوں کے اندر بھرے پڑے ہیں کہ آزادی کتنی بڑی اللہ کی نعمت ہے، آزادی کیا ہے، ان سے پوچھو اس کی قدر کیا ہے۔ عزیزان گرامی، تو اپنی صحت کو بیماری سے پہلے غنیمت سمجھیں، اور تیسری چیز اپنی فراغت کو، فارغ البالی کو مشغول ہونے سے پہلے بہتر سمجھیں، بزی ہونے سے پہلے۔ واللہ میں بہت مشغول ہوں، قبل اس کے کہ آپ مشغول ہو جائیں دنیاوی چیزوں میں، قبل اس کے کہ آپ مشغول ہو جائیں دنیا کے کاروبار میں، اور آپ کو مہلت نہ ملے، فرصت نہ ملے اللہ کی عبادت کی، بندگی کی، قرآن پڑھنے کی، اللہ تبارک تعالیٰ سے رونے کی، گڑانے کی، دعا کرنے کی، اللہ کے دربار میں پیش کرنے کے لیے، کل کی تیاری کرنے کا موقع آپ کو نہ ملے، قبل اس کے کہ آپ مشغول ہو جائیں۔ اس لیے اس فرصت کو، جو فرصت کے اوقات آپ کو ملے، اس میں آپ تاش بازیاں نہ کریں، مٹر گشتیاں نہ کریں، بے حیائی اور بے غیرتی میں اپنے اوقات کو ضائع نہ کریں۔ مومن کے پاس کوئی وقت ضائع نہیں، کوئی وقت فارغ نہیں ہوتا۔ مومن اگر کچھ دنیا کے کاروبار سے مہلت ملتی ہے تو اللہ کے ساتھ کاروبار میں وہ اپنی زندگی گزارتا ہے۔ مومن کی زندگی بے حیائی، بے شرمی کے اندر وقت کو ضائع، بہت سارے لوگ کہتے ہیں صاحب ہم جو ہے فرصت میں رہتے ہیں تو کیا لوڈو کھیل سکتے ہیں، تاش کھیل سکتے ہیں، فلاں کر سکتے ہیں، فلاں نہ کر سکتے ہیں۔ ٹائم پاس کرنا ہے، وقت رہے۔ اللہ کے بندے، تو اگر مومن ہے تو تیرے پاس ٹائم پاس کے لیے کیا ہے؟ اللہ نمازیں پڑھو، قرآن پڑھو، دین سیکھو، علم حاصل کرو، طور طریقے سیکھو۔ کتنے مسلمان ہیں جنہیں کلمہ توحید لا الہ الا اللہ کا معنی اور مطلب تک پتہ نہیں، بس ماں باپ نے جیسا سکھا دیا، ماحول اور معاشرہ جیسا دیکھا ویسا کر رہے ہیں۔ اور آج دیکھیں 80% مسلمان اسی وجہ سے آپ دیکھیں کہ وہ علم سے دور ہیں، تعلیم سے دور ہیں، قرآن سے دور ہیں، اللہ رسول سے دور ہیں۔ آپ دیکھیے ابھی ویڈیو چل رہی ہیں محرم کے اندر جو دھما چوکڑیاں منائی ہیں اسلام کے نام پر، ابھی تو اور ترقیاں ہو گئی۔ اعوذ باللہ، استغفر اللہ، لعنت ہو ایسے خبیثوں پر۔ اور ہدایت کی کیا دعا کریں؟ اللہ کے بندے ہیں، اللہ جسے چاہے ہدایت دے۔ اللہ کی قسم میں نے وہ مناظر دیکھے اور میرے ویڈیو میں موجود ہے، کسی نے میں نے شیئر کیا اس کو۔ ہندوستان کے اندر باقاعدے ٹھیلے کے اوپر ایک بندے کو شیر کا لباس پہنا کر کے، اس کے ہاتھ میں بچے کی شکل دے کر کے کہ یہ علی اصغر ہیں، اور شیر کی شکل حسین کی ہے، اور تیر اور خون بولے تو کلر لگا کر کے اس کو اٹھا کر کے وہ رو رہا ہے شیر، کبھی سینے سے، یہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مذاق اڑا رہا ہے یہ مردود۔ عورت کی شکل بنا کر کے باقاعدہ اس کا جلوس نکال کر کے باقاعدہ طوائفیں ناچ رہی ہیں، گا رہی ہیں، اور ناچ رہے روڈوں پہ بھارت کے اندر، ہر ایک اپنے اپنے ملکوں کے اندر کرتے ہیں۔ یہ مسلمان ہیں کیا؟ بتاؤ، ان کے اوپر قہر کی بجلیاں نہ ٹوٹیں، انہیں جوتے نہ لگیں، ان کے خون نہ بہیں، ان کی مسجدیں، ان کے ادارے محفوظ رہیں، ان کے علماء عیش و نشرت کی نیند سوئیں، انہیں منع نہ کریں، انہیں ڈانٹے نہیں، ان کی اس ڈر سے کہ مسلم اتحاد پارا میں کون سے اتحاد کی بات کر رہا؟ وہ کون سے اتحاد کی بات کر رہے ہو بھائی؟ لعنت ہے ایسے اتحاد پر، اور لعنت ہے ایسے وقت پر جہاں اسلام کا مذاق اڑایا جائے، دین کا مذاق اڑایا، دین کے نام پر اصحاب بیت اطہار کا حوالہ لے کر کے اسلام کی چھوی کو، اسلام کی شکل و صورتوں کو جو اللہ کے نبی نے، صحابہ نے، تابعین نے، حسن نے، حسین نے، علی اہل بیت نے جسے سنوارا سجایا، ان کا نام لے کر کے ان کے اوپر گندگیاں پھیلائی جائیں۔ یہ اسلام نہیں ہے، یہ اسلام نہیں ہے، یہ دین نہیں ہے جو آج دنیا کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے۔
یہ مسلمان کر رہے ہیں، اور آپ ہم سے زیادہ جانتے ہیں۔ تعزیے گھروں میں، روڈوں پر، چوکوں پر، چوراہوں پر، پولیس، یہ وہ، ابھی بولو سب ہو رہا ہے۔ انٹرنیٹ بند، نیٹ بند، فلاں بند، ڈھکا بند، پولیس الگ پریشان، سب لگے، پورا ملک داؤ پہ لگا ہوا ہے۔ کوئی مر رہا ہے، تعزیے اٹھائے ہوئے کہیں وائر لگ گئے، سنا ہم نے 12 13 آدمی جھلس گئے، ختم۔ اللہ نے وہیں ان کے اوپر قہر کی بجلیاں اڑا دی۔ کس کو پکار رہے ہو؟ اللہ کے سوا۔ اللہ کی توحید کا مذاق اڑا رہے ہو، اللہ کے دین کا مذاق اڑا رہے ہو۔ تیاری ہے تمہاری؟ یہ دین ہے تمہارا، یہ اسلام ہے؟ اسلام نہیں ہے، یہ کفر ہے، یہ کفر سے بھی بدتر ہے۔ ہولی کو نام جو قبروں کی تجارت کر کے، کیا نہ بیچو گے جو مل جائیں صنم پتھر کے؟ اب تو تم صنم فروشی بھی کر رہے ہو، صنم گری بھی کر رہے ہو، بت فروشی بھی کر رہے ہو، بتوں کو بھی پوج رہے ہو۔ اللہ نے تمہیں اس لیے تو نہیں بنایا تھا۔ اللہ نے حکم دیا تھا وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، حنفاء، تمام کائنات سے منہ موڑ کر صرف ایک اللہ کی عبادت و بندگی کے لیے کھڑے ہو، یہ حکم دیا گیا۔ دین خالص، دین خالص، دودھ خالص وہ ہوتا ہے جو بھینس کے تھن سے نکلتا ہے، گائے کے تھن سے نکلتا ہے، وہ خالص ہوتا ہے۔ ایسی دین خالص جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کے آئے، مخلصین لہ الدین، اخلاص کے ساتھ، بالکل للہ۔ اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور پیروی۔ وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، رسول جس بات کا تمہیں حکم دے اسے لے لو، جسے روکے اسے رک جاؤ۔ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم، اے ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو، اور اپنے اعمال کو ضائع اور برباد اور باطل نہ کرو۔ پوچھو ان لوگوں سے کہ حضرت حسین کے صاحبزادے حضرت علی بن حسین، جن کا لقب تھا زین العابدین رحمہ اللہ، اپنے باپ سے زیادہ محبت اس کی اولاد، اس کا بیٹا کرے گا یا اس کے علاوہ اور کوئی کر سکتا ہے؟ بہن کرے گی یا اس کے علاوہ اور کوئی کر سکتا ہے؟ حضرت حسین کی شہادت کے بعد کئی برس تک زندہ رہے، 45 یا 54 برس تک۔ پوچھو ان تازیہ گروں سے، ان محرم کی سبیلیں اور جھانج اور ڈھول اور تاشے اور ناٹک بندی، ناٹک کرنے والے، ناچنے گانے والے ان میراثیوں کی اولاد سے پوچھو کہ انہوں نے تازیہ بنایا تھا، انہوں نے ڈھول تاشے بنائے تھے، انہوں نے سبیلوں کے ڈھرے لگائے تھے؟ پوچھو ان سے۔ انہوں نے حضرت حسین کی جانور کی شکل بنائی، اعوذ باللہ۔ جانور تو جانور ہوتا ہے، چاہے وہ شیر ہو چاہے وہ خنزیر ہو، جانور تو جانور ہوتا ہے، انسان تو نہیں ہو سکتا وہ۔ جاؤ دیکھو یوٹیوب کے اوپر خوب تھما چوکڑی مچی ہوئی ہے، یہ اسلام ہے، یہ مسلمان ہے۔ محبت عاشق علی ہیں، محبت اہل بیت میں یہ دیوانے ہیں بیچارے، سینے کوٹ رہے ہیں، آگوں پہ چل رہے ہیں، یہ محبت اہل بیت۔ اعوذ باللہ، استغفر اللہ، اعوذ باللہ، استغفر اللہ۔ مسلمانوں اللہ سے ڈرو، یہ وہ یہودیانہ سازشیں ہیں جو حضرت عمر سے لے کر حضرت عثمان غنی سے لے کر جس کا آغاز ہوا اور آج تک ان کی اولاد کر رہی ہے۔ یاد رکھو کوئی تعلق نہیں ہے، کوئی تعلق نہیں ہے اسلام کا اس سے۔ یہ جو کہتے ہیں نا کہ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ اس سے پہلے کیا اسلام مردہ تھا؟ اسلام زندہ ہوتا ہے۔ اسلام کا کوئی تعلق کربلا سے نہیں ہے، یاد رکھو۔ جاؤ دنیا کی تاریخ پلٹ لو، کوئی تعلق اسلام کا نہیں ہے۔ یہ جتنے بھی منحوس ہیں اپنی کتابوں میں، تحریروں میں، تقریروں میں اسلام کا حوالہ دیتے ہیں، رب کعبہ کی قسم ہے اسلام کا کوئی تعلق نہیں۔ حضرت حسین اسلام زندہ کرنے کے لیے نہیں گئے تھے، حضرت حسین کو مجبور کیا گیا تھا، وہ مظلوم تھے،
وہ اسلام زندہ کرنے نہیں گئے تھے، وہ اسلام کے سپورٹ کے لیے نہیں گئے تھے، وہ کوئی عدل و انصاف قائم کرنے نہیں گئے تھے۔ یاد رکھو یہ سب جھوٹ ہے، یہ سب فراڈ ہے، یہ سب لفاظیاں ہیں، یہ سب ان خبیث سبائیوں کی، یہودیوں کی صرف مسلمانوں کو گمراہ کرنے کی چالیں۔ اسلام کا اس سے کوئی رشتہ اور کوئی تعلق نہیں ہے۔ یاد آپ کیا سمجھ رہے ہیں؟ صحابہ کافر، یہ کہنا چاہ رہا ہے یہ یہودی کی اولاد، یہ یہودی کی اولاد رافضی کہنا چاہ رہا ہے کہ تنہا حسین عدل و انصاف کے علم بردار تھے، باقی سارے مرتد ہو گئے تھے۔ کسی نے حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہما کا ساتھ نہیں دیا تھا۔ کیوں؟ اسلام، کیا وہ اسلام سے محبت نہیں کرتے تھے؟ کیا گمراہ ہو چکے تھے سارے صحابہ؟ کیا ان کے اپنے چچیا نانا جو تھے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی، جنہوں نے کہا کہ اگر مجھے یہ پتا ہو کہ تمہارے گھوڑے کے نیچے آنے سے میں اگر آ جاؤں اور تم رک جاؤ تو میں تمہارے گھوڑے کے نیچے لیٹنے کے لیے تیار ہوں، پر تم کوفہ مت جاؤ، کوفہ مت جاؤ۔ کوفہ والوں نے تمہارے باپ کو شہید کیا، کوفہ والوں نے تمہارے بھائی کو شہید کیا، تمہیں بھی شہید کریں گے یہ کوفہ کے لوگ۔ یہ گمراہ تھے۔ بولو کیا تم کہنا چاہ رہے ہو اس واقعے سے؟ پورے صحابہ کو کافر، مرتد، گمراہ اور دین سے دور کرنا چاہ رہے ہو؟ لعنت ہے تمہارے اوپر جو صحابہ کو گالیاں دے، صحابہ کی گستاخیاں، اشارے، کنائے کسی بھی طرح سے کرے۔ لعنت ہے ایسے خبیثوں پر۔ اسلام کا کوئی تعلق نہیں، چاہے اپنے آپ کو سنی کہنے والا ہو، چاہے اپنے آپ کو کوئی بھی کہنے والا ہو، وہ سنی ہی برباد ہے جو ان رافضی یہودیوں سبائیوں کے چکروں میں آ کر کے اپنے دین کا بیڑا غرق کر رہا کیا ہوا ہے اس نے۔ وہ سنی نہیں ہے، وہ سن کے سنی ہے۔ کس سے؟ نبی کی سنتوں سے سنی نہیں ہے، بلکہ وہ سنا کر کے کیا ہے؟ سنی۔ یہ اسلام نہیں ہے، اسلام یہ نہیں ہے۔ چاہے وہ اپنے آپ کو بہت بڑا علامۃ الدہر اپنے آپ کو کہیں اور تحریروں میں لکھیں، بڑے بڑے شوشے، بڑے بڑے نقطے آئے ہیں، میں کیا آپ کو بتاؤں، دل پارا پارا ہوتا ہے۔ اور کہتے ہیں انہیں ہم جب یہ باتیں کرتے ہیں تو کہتے ہیں جی حضرت حسین سے ان کو محبت نہیں ہے۔ خبیثو، اللہ کی لعنت ہو جھوٹ بولنے والوں پر۔ حضرت حسین نے جتنا کیا اور جتنا حضرت حسین اور صحابہ نے کیا، اگر اتنا ہم کر لیں تو ہمارا یہ ایمان ہے کہ انشاءاللہ ہم ان کے ساتھ جنت میں ان کا ہمارا حشر ہوگا۔ نواسے رسول سے کون محبت نہیں کرے گا؟ جس کے بارے میں نبی نے فرمایا سیدہ شباب اہل الجنہ، جنت کے جوانوں کے سردار ہمارے یہ نواسے ہوئے ہیں، ان سے کون محبت نہیں کرے گا؟ ان سے جنتی ہی محبت کرے گا۔ اور اس جیسے مکار اور دوزخی خبیث منافق یہودیوں کی اولاد یہ محبت کا نام لے کر کے، جیسے آج عشق رسول کا نام لے کر بدعتوں کے رضیہ بن چکے ہیں، خرافات کرتے ہیں، درگاہ، مزار، چادر، شد، علم، عرس، میلے، ٹھیلے کرتے ہیں، اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں، نیاز، فاتحہ، کوئی تعلق نہیں اسلام سے، کہیں نہیں ہے اسلام کے اندر، یہ سب جھوٹ اور مکر ہے۔ یاد رکھو، اپنے ایمان کی تجدید کرو، اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ ایمان مقبول ہے جب لے کے جاؤ گے جو ایمان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا، جو صحابہ نے بتلایا، جو قرآن میں موجود ہے، جو احادیث صحیحہ میں موجود ہے۔ تمہارا اپنا گھر کا بنایا ہوا ایمان، تمہارے ماں باپ کا بتایا ہوا نمازوں کا طریقہ، تمہارے اپنے ماں باپ کا سکھایا ہوا دین، جس میں کفر ہے، جس میں شرک ہے، جس میں بدعات ہیں، خرافات ہیں، جس میں جہالت ہے، وہ دین اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہے۔ دین وہ قابل قبول ہے، دل وہ چاہیے جو اللہ نے بنا کے دیا تھا، دین وہ چاہیے جو آسمان سے اترا تھا، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تمہارا اپنا گھروں کا دین کا نہیں چلے گا، اللہ پوچھے گا تمہیں۔ یہ نہیں کہنا میرے ماں باپ نے تو ایسے ہی نماز کا طریقہ بتایا تھا اللہ تعالیٰ کہ ڈھوڑی پکڑ کر کے کھڑے ہو جاؤ، یہاں سوڑے پکڑ کر کے۔ کس سے سکھایا تم کو یہ؟ کسے بتایا؟ سیکھو نماز کو، تمہاری نمازیں کبھی درست نہیں ہوئی، ایمان ہی درست نہیں ہوئی۔ نیاز کرو، فاتحہ کرو، شدے بناؤ، علم چبوترے جا کے چومو چوکھٹیں، اس کی عبادت کرو۔ کہ ہمارے ماں باپ تو جاؤ، ماں باپ جہاں گئے وہیں جاؤ گے تم نہیں۔
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जाना है, अबू बकर और उमर फारूक और अली और फातिमा और हसन और हुसैन के साथ जाना है, तो इनकी जिंदगी को अपनी जिंदगी के अंदर लाना पड़ेगा, इनके तौर तरीके को अपनाना पड़ेगा। याद रखो, बात समझ में आई कि नहीं आई? तुम्हारे अपने घरों के घरों से नहीं काम आएंगे। वो मैं यब्तगी गैरल इस्लाम दीनन फलन युक़बल मिन, वो इस्लाम जो मुकम्मल हो चुका, अल-यौम अकमलतु लकुम दीनकुम, वो इस्लाम जो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में मुकम्मल हो चुका है, उस इस्लाम को अल्लाह चाहता है। वो इस्लाम नहीं चाहता जिसे तुमने मुकम्मल करने की कोशिश की है, जो तुम अपना बनाया हुआ घर का इस्लाम लेके जाओगे, नाम बनाम इस्लाम, नाम नेहाद इस्लाम, अल्लाह फरमाता मुंह पे मार देंगे, वो फिल आखिरति मिनल खासिरीन, जाओगे जहन्नम में घाटा उठाने वाले। तीन, वो वीजा वो जो सऊदी अरब लगाए, अपने अपने मुल्कों का वीजा, तुम्हारा अपना डुप्लीकेट वीजा चल सकता? बोलो, 500 का नोट, 200 का नोट, 101 रुपए का नोट अपनी साइन से चला सकते हो तुम? तुम्हारे बाप दादा ने उसके ऊपर गवर्नर के अलावा तुम साइन करो, प्रिंट कर, बाजार में जाओगे, कैद खाने में जाओगे, जेल में जाओगे कि नहीं जाओगे? ये डुप्लीकेट नोट चला रहा है, गद्दारी का केस चलेगा तुम्हारे ऊपर, जेल में जाओगे। नोट वो चलेगा जो हुकूमत के मोहर लगी हुई, गवर्नर की साइन है, मोहर है गवर्नमेंट की, वो नोट चलेगा। तुम्हारा नोट कितना ही अच्छा हो, बेकार है, तुम्हारा अपना जाली है। जाली और डुप्लीकेट दीन अल्लाह के यहां नहीं चलेगा, असली दीन चलेगा जिसमें तकलीद नहीं है। आज दुनिया भी, एक छोटी सी प्रेस खरीद के ले जाओ, थोड़ा छोटा सामान खरीदने जाओ तो वहां लिखा हुआ एहज़रुत तकलीद, एहज़रुत तकलीद, तकलीद से डरो, तकलीद से डरो। डुप्लीकेट, तुमने उम्मत को डुप्लीकेट में, तो उनकी डुप्लीकेट ही कर रहे हो। अरे डुप्लीकेट करना है, ट्रू कॉपी करनी है तो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, सबसे बेहतरीन तरीका अगर है तो किसका तरीका? हजरत मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। फ़इन्न ख़ैरल हदीस किताबुल्लाह व ख़ैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सबसे बेहतरीन बात अगर है तो अर्श वाले की है, और सबसे बेहतरीन तरीका और दीन है तो किसका है? मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। यह है दीन। तो फुर्सत है तो टाइम पास ना करो, टाइम पास करना है तो अल्लाह के साथ पास करो, अल्लाह के साथ बैठो, कुरान पढ़ो, तर्जुमे पढ़ो, दीन सीखो, इस्लाम सीखो, अकीदा सीखो, तौहीद सीखो। सिर्फ खालिद और तलहा और जुबैर और जनाब अली, हसन और हुसैन और अली और ये वो नाम लेकर के रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम, वैसे बनो, वैसे बनो, वैसे बनो, खून का कतरा बहा देंगे, फला कर देंगे, ढका कर देंगे, ये कुछ नहीं करोगे तुम, कटोगे, मरोगे, जूते खाओगे। कि अगर वो गैरुल्लाह को पुकारता है तो तुम भी गैरुल्लाह के लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या अली, या हुसैन अलमदद, या हुसैन बाबा, या अली मुश्किल कुशा। काटे जा रहे हो ट्रेनों में, गांव में, बस्तियों में, तुम्हें कट किया जा रहा है, तुम्हारे मौलवियों को पीटा जा रहा है, महफूज नहीं हो तुम, ना कोई अली काम आ रहा, ना कोई हुसैन, ना कोई हसन, ना कोई काम आ रहा। चिल्लाओ, अल्लाह से तौबा करो, अल्लाह से तौबा करो। बुरा लगे लगने दो, लगे बुरा, कोई मसला नहीं, डोंट वरी, मुझे कोई उससे कम नहीं होता। मुझे तुम्हें सहला कर, फुसला कर जहन्नम की तरफ नहीं ले जाना है। हम अपनी बात नहीं मनवानी, हमारी ना मानो, जिसके बंदे हो, जिसका खाते हो उसकी तो मानो। अपने मन में डूब कर बाजा सुरागे जिंदगी, तू अगर मेरा नहीं बनता न बन, अपना तो बन। हम अपनी जन्नत तो बना लो, अपने दोज़ख से तो बचो, अल्लाह के गज़ब से तो बचो, तैयारी करो। क्या तैयारी है? तीसरी चीज, अपनी जिंदगी को मशगूल होने से पहले जो मोहलत दी है, फुर्सत अल्लाह ने दी है, इसको गनीमत समझो, मशगूल होने से पहले। और चौथी चीज है, अपनी अमीरी को, आज 4 पैसे अल्लाह ने दिए हैं, गनीमत समझो, फक्र व फाका और गरीबी से पहले, गरीबी आने से पहले। जब गरीब हो जाओ, किसी जरूरतमंद की जरूरत चाहते हुए भी पूरी नहीं कर सकते। आज है,
آنکھ بند کر کے ہاتھ میں ڈال دیں. اس کو غنیمت سمجھو. اللہ نے تمہیں اس لائق تو بنایا ہے نا کہ کسی کو دے سکتے ہو, کسی کا پیٹ بھر سکتے ہو, کسی کی ضرورت پوری کر سکتے ہو. شکر کرو اللہ کا. اللہ تمہیں اور عطا فرمائے گا, زیادہ دے. زیادہ چاہیے نا, دولت یہ دنیا کی لکڑی, یہ مٹیاں زیادہ چاہیے. اللہ فرماتا ہے لئن شکرتم لازیدنکم. یہ نسخہ میں بتا رہا ہوں, بینکوں میں رکھ کر کے مال زیادہ نہیں ہوتا. زیادہ نماز روزہ چھوڑ کر کے بس دنیا ہی دے, دنیا میں لگنے سے مال زیادہ نہیں ہوتا. مال زیادہ چاہتے ہو نا تو اس کا نسخہ قرآن نے بتایا. اللہ کا شکر ادا, وہ اس نے وعدہ کیا اور وہ اپنے وعدے کا پکا ہے. لئن شکرتم لازیدنکم. اگر تم میرا شکر ادا کرو گے تو میں تمہیں اور دوں گا زیادہ. یا ابن آدم انفق تنفق. آدم کے بیٹو خرچ کرو, خرچ کیے جاؤ گے. جتنا دو گے اللہ اس کا کئی گنا تمہیں عطا کرے گا. اس مال میں کبھی کمی نہیں. تو قبل اس کے کہ غریبی آئے, فقیری آئے, خلاشیت آئے, تم خود بھوکے مرو, دوسروں کو کیا کھلاؤ گے؟ اس سے پہلے کہ اللہ نے تمہیں نوازا ہے اپنی ضرورت سے جو زیادہ ہے اس کو ان لوگوں کے اوپر خرچ کرو جو محتاج ہیں, جو ضرورت مند ہیں, جن کو ضرورت ہے ان کے اوپر خرچ کرو. اس طرح سے یہ اس کو غنیمت سمجھو. اور آخری چیز ہے جوانی کو بڑھاپے آنے سے پہلے غنیمت سمجھو. جوانی ہے, طاقت ہے, قوت ہے. قبل اس کے کہ ہاتھ پیر سست ہو جائیں, کاہل ہو جاؤ, بیٹھ جاؤ, کمر جھک جائے, اٹھنے کی طاقت نہیں, اٹھانے والا ہے. ابھی تو 10 کلومیٹر دوڑ سکتے ہو, جا سکتے ہو, آ سکتے ہو سب. یہ جوانی جانے سے پہلے اپنے بڑھاپے کے لیے اپنے تیاری. غنیمت سمجھو اپنی جوانی کو, اپنے طاقت کو, اپنی قوت. اللہ کے راہ میں اس کو خرچ کرو, اللہ کے دین کی راہوں میں اس کو خرچ کرو. کماؤ پیسے, زیادہ سے زیادہ کماؤ, لیکن صرف حل میں مزید اپنے ہی جہنم نہ بھرو, اپنے بال بچوں کا جہنم نہ بھرو, بلکہ اپنے آس پاس پڑوس, اپنے دوست احباب, اپنے بھائی بہن, اعزاء اقارب, آپ کے ہمنشین, آپ کے ساتھی, ان سب کی ضرورتوں کو جتنا بھی اللہ توفیق دے ہیلپ کرو, مدد کرو. بیماروں کی, غریبوں کی, امیروں, جتنے ضرورت مندوں کی, بیواؤں کی, یتیموں کی. پیسہ اس لیے کماؤ, اس لیے نہ کماؤ کہ ہمیں بس مٹی کے ڈھیر لگانے. لگاؤ, اللہ دے گا انشاءاللہ تعالی. تو یہ 5 چیزوں کی تیاری کر لو. پہلا, نمبر 1. آخری بات میں عرض یہ کروں گا کہ تیاری کرو اس کل کے لیے جس دن تمہیں اللہ کے سامنے کھڑا. لا تزال قدم عبد حتی یسأل عن 4. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, وہ پہلی جو روایت اغتنم 5 قبل 5, سنن نسائی کی روایت ہے, اور یہ جو دوسری حدیث ہے یہ سنن ترمذی کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندہ اپنی جگہ سے کھسک نہیں سکتا, ہل نہیں سکتا جب تک اللہ کے سامنے 4 سوالوں کا جواب. ان کی تیاری 4 سوالوں کی کرو. یہ قبر کے سوال نہیں ہے. قبر میں تو وہیں پہلی فرصت میں ہی ڈل ہو جانا یا کامیاب ہو جانا, وہ الگ ہے. قبر میں تو صرف 3 سوال ہوں گے. من ربک, تیرا رب کون ہے؟ ما دینک, تیرا دین کیا ہے؟ وہ من نبیک, تیرے نبی کون ہے؟ یہ میدان محشر میں جب کھڑے ہوں گے, وَنَزَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ, جب ہم عدل و انصاف کا ترازو کھڑا کریں. اللہ فرماتا ہے ترازو عدل و انصاف کا ہو. ذرے کو ہم لا کر کے وَإِنْ كَانَ مِثْقَالُ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا, رائی کے دانے سے بھی زیادہ باریک کوئی عمل ہوگا, اللہ فرماتا ہے ہم اسے بھی لے آئیں گے, سامنے کریں گے, ہم سامنے کریں گے. وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ, اور حساب کے لیے ہم کافی ہیں. اللہ اکبر. سب کا حساب لے گا, سب کا حساب و کتاب ہوگا. یہ نہ چھوڑو, یہ نہ سوچو کہ بس اللہ غفور الرحیم ہے. اللہ غفور الرحیم ہے تو قہار بھی ہے, جبار بھی ہے, شدید العقاب بھی ہے, سخت عذاب دینے والا بھی ہے. اللہ رب العزت, اللہ کے رسول صاحب نے 4 سوالوں کے جوابات, بات ختم میں کروں گا. نمبر 1, عن عمرہ فیما افناہ, یہ عمر جو اللہ نے زندگی دی ہے, اللہ پوچھے گا اس کو تو نے کہاں فنا کیا.
कैसे गुजारी इस उम्र को, कैसे बिताया तुमने? नंबर एक, सोच लो, तैयारी करो, अभी से इस सवाल का जवाब तैयार रखो। ये पूछा जाएगा। अल्लाह ने बता दिया, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बता दिया। कल क़यामत के दिन न कहना अल्लाह मुझे तो पता ही नहीं था। अल्लाह का एक बंदा आसी गुनहगार आपकी खिदमत में खड़ा जुमे के खुतबे में, आपको हुज्जत कायम कर रहा, आपके समातों की नजर कर रहा, आपके कानों में डाल रहा, सीनों पे लिख रहा, दिलों में। पूछेगा अन उम्रिही फीमा अफना, उम्र के बारे में पूछा जाएगा, कहां खर्च किया तुमने, कहां तुमने इसको फना किया। वान शबाबी फीमा अबला, उम्र दी थी और उम्र में जवानी अता फरमाई थी तुमने, रऊनतें थी माली, जवानी, कहां इसको तुमने खर्च किया। वान मालिही मिन ऐन इक्तसबता व फीमा अनफक़ता, ये बड़ा कठिन मरहला है। माल, ग्रोश, पैसे, रियाल, डॉलर, पाउंड्स, रुपए, टके, मिन ऐन इक्तसबता, कहां से इसको हासिल किया। तिजोरियों से चोरी करी, जेब काटे, कफीलों को धोखा दिया, मालिक को धोखा दिया, मार दिया लंबा हाथ, करोड़पति बन गया है। बिना इक्तसबता, झूठ बोला, दगा दिया, फरेब दिया, उसके माल पर, उसके प्लाट पर, उसके घर पर, उसकी प्रॉपर्टी, उसकी जायदाद ले लेकर के करोड़पति बन गए। हुकूमत का नाम लेकर, सियासत का नाम लेकर, वजारत का नाम लेकर, मजिस्ट्री का नाम लेकर, पुलिस अफसर, ये वो, वजीर साहब, क्या समझते हो इनसे हिसाब नहीं होगा। पसीने छूटेंगे, पसीने, जब एड़ियों के पसीने पेशानियों पे आएंगे, सबका हिसाब होगा। कोई बादशाह हो, कोई हुक्मरान हो, कोई वजीर हो, कोई फकीर हो, कोई अमीर हो, कोई गरीब हो, कोई पुलिस हो, कोई बादशाह, कोई एसपी हो, कोई डीएसपी हो, कोई मजिस्ट्रेट हो, कोई जज हो, कोई भी हो, हाकिम हो, कोई भी हो, कैसे बात, अल्लाह के सामने सबको खड़ा होना है। बात समझ में आई? और सबको पाई पाई का हिसाब देना है। कहां से ये माल कमाया? ठीक है, कमा लिया हलाल तरीके से, अल्लाह फीमा अनफक़ता, खर्च कहां किया? आमदनी भी और खर्च कहां किया? सिनेमाबाजी में, हरामकारी में, शराब में, जुए में, सट्टे में, हराम चीजों में सर्फ किया, इसका भी हिसाब। वहां इल्म ही आखिरी चीज, इल्म के बारे में सवाल। तुझे हमने इल्म दिया था, तौहीद की जानकारी, दीन की जानकारी, इस्लाम की, ईमान की, कुरान के माने मतलब सब कुछ, उसका इल्म अता फरमाया था। अमल फीमा अमलता, कहां तक अमल किया, उसको अमल किया या नहीं किया। वो सारा ये चार सवालात के जवाबात जब तक आप दे नहीं लेंगे, हम दे नहीं लेंगे, तब तक अपनी जगह से खिसक सकते। इसलिए मेरे अजीजों, मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, अपने लिए भी, आप सबके लिए भी आखिरी नसीहत करना चाहता हूं कि अपने दिलों को लिल्लाहियत, अल्लाह की रजा के लिए फिक्स कर लो, मुतय्यन मुकर्रर कर लो। इसमें कोई शिर्क की मिलावट नहीं होनी चाहिए, इखलास, रियाकारी, दिखावा भी नहीं, और अपने अमल को खालिस मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत, सहाबा की सुन्नतों का पैरोकार बना लो, पैरोकार बन जाओ। इंशाअल्लाह इन्हीं के साथ हासिल होगा इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें और आपको हर किस्म के शिर्क, बिदात, खुराफात, अमली, कल्बी, ज़ाहिरी, बातिनी, तमाम नजासतों, गलाजतों, बुराइयों से अल्लाह ताला हमें पाक व साफ फरमाए। हमारी आने वाली नस्लों को, हमारी बीवियों को, हमारे बच्चों को, हमारे आल औलाद को, हमारे इज़्ज़ा अक़ारिब, दोस्त अहबाब को, सबको अल्लाह ताला हर किस्म की नजासत और गलाजत, ज़ाहिरी, बातिनी, हर चीज़ से अल्लाह तबारक ताला गंदगियों से पाक व साफ फरमाए। और अल्लाह हमें तैयारी, उस दिन की, कल की तैयारी करने की अल्लाह हमको तौफीक अता फरमाए। और अल्लाह हमें अपनी मोहब्बत, अपने नबी की मोहब्बत और अहले बैत की मोहब्बत, सहाबा की मोहब्बत, अल्लाह सब मोमिन मोमिनात की मोहब्बत हमारे दिलों में जागृति फरमाए। और अल्लाह हमें दीन हकीकी पर अमल करने वाला बनाए। आमीन या रब्बल आलमीन। बारकल्लाहु लना व लकुम फिल क़ुरआन अज़ीम व नफ़अनी व इय्याकुम बिल आयाति व ज़िक्रिल हकीम। इन्नहु तआला जवादुन करीमुन मलिकुन बर रऊफ़ुर रहीम।